اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ غسل میت کی کیفیت کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، یعنی میت کو غسل کب دیا جائے گا اور کس طرح دیا جائے گا، اسی سلسلے میں آج بھی مسائل بیان ہونے ہیں۔ مسئلہ نمبر 567 میں بیان ہوتا ہے، اگر مرد کی میت کو غسل دینے کے لیے مرد نہ مل سکے تو وہ عورتیں جو اس کی قرابت دار اور محرم ہوں، مثلاً ماں، بہن، پھوپھی اور خالہ، یا وہ عورتیں جو رضاعت یا نکاح کے سبب اس کی محرم ہو گئی ہوں، اسے غسل دے سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر عورت کی میت کو غسل دینے کے لیے کوئی اور عورت نہ ہو تو جو مرد اس کے قرابت دار اور محرم ہوں یا رضاعت یا نکاح کے سبب سے اس کے محرم ہو گئے ہوں، اسے غسل دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد ایسی جگہ انتقال مر جائے کہ جہاں پر کوئی مسلمان مرد موجود نہ ہو کہ اسے غسل دے سکے، وہاں پر صرف عورتیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ماں ہے اگر تو ماں غسل دے گی، اگر ماں بھی نہیں ہے تو بہن غسل دے گی، اگر بہن بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی، سب سے پہلے اس کی بیوی غسل دے گی، اگر بیوی نہیں ہے تو ماں، اور ماں بھی نہیں ہے تو بہن، اور اس کے بعد منزل آتی ہے پھوپھی، خالہ، اور اسی طریقے سے اگر پھوپھی، خالہ وغیرہ بھی نہ ہوں تو وہ عورتیں کہ جو رضاعت یعنی اس کی ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے بھائی بہن بن گئے ہوں، تو ایسی صورت میں اسے غسل دے سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے زمانے میں زیادہ درپیش ہوتا تھا کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا گھوڑے، کھچر وغیرہ پہ کافی وقت لگ جاتا تھا، کافی عرصہ گزر جاتا تھا، تو یہ سارے مسائل وہاں درپیش ہوتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی جیسے اگر کوئی بیرون ممالک میں رہتا ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جو مسلمان ملک نہیں ہے، وہاں پر جاب کرنے کی غرض سے، کسی اور غرض سے گیا، سیاح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گیا، اور وہاں پر خدا نخواستہ کوئی ایسا مرد انتقال کر گیا، وہاں پر کوئی بھی مرد ایسا مسلمان موجود نہ ہو کہ اسے غسل دے سکے، تو ایسی صورت میں وہ عورتیں کہ جو اس کے لیے محرم ہوں تو اسے غسل دیں گی۔ سب سے پہلے ماں اگر موجود ہے تو بیٹے کو ماں غسل دے گی، اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو زوجہ سب سے پہلے غسل دے گی، اگر زوجہ اس کی نہ ہو تو ماں غسل دے گی، پھر بہن، پھر خالہ اور پھوپھی وغیرہ غسل دیں گی۔ یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر زوجہ نہ ہو تو ماں، اگر کوئی ایک ایسا موجود ہو جو اس کا پہلا رشتہ اور قریبی رشتہ مانا جائے، سمجھا جائے، تو ایسی صورت میں وہی اس کو غسل دے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، مر جائے، انتقال کر جائے، تو ایسی صورت میں مرد بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، اور اسی طریقے سے نچلے طبقے کے لوگ، ماموں اپنی بھانجی کو، چچا اپنی بھتیجی کو، اور اسی طریقے سے اگر یہ سارے رشتے میں کوئی لوگ بھی موجود نہ ہوں تو رضاعت کے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں لباس کے نیچے سے غسل دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس طرح غسل دینا اہوت ہے سوائے شرمگاہ کے۔ مثال کے طور پر اگر شرمگاہ پر کپڑا پڑا ہو تو پورے جسم پر کپڑا ڈھانپ کر ان دو رشتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے جسم پہ کپڑا ڈھانپ کے غسل دے، بلکہ یہ تمام رشتے شرمگاہ پر کپڑا ڈال کر
میت کو غسل دے سکتے ہیں، پورے جسم پر کپڑا ڈال کر غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 568۔ اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اس مسئلے میں، اگر یہ تمام قریبی رشتہ دار نہ ہوں، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہ دے رہا ہو، بیوی اپنے شوہر کو غسل نہ دے رہی ہو، یا اسی طریقے سے ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، یا تمام رشتے اس طریقے سے اگر غسل نہ دے رہے ہوں، غسال غسل دے رہا ہو، تو بہتر ہے ضرور کہ پورے بدن پہ کپڑا ڈھانپ کر غسل دیا جائے، لیکن واجب ہے، ضروری یہ ہے کہ شرمگاہ پر کپڑا ڈھانپ کر غسال غسل دے، لیکن بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ پورے بدن پہ کپڑا ڈھانپ کر غسل دے، کیونکہ غسال جو غسل دے رہا ہے وہ اس میت کا رشتہ دار نہیں ہے، محرم نہیں ہے، قریبی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پورے جسم پر کپڑا ڈھانپ دے، اس کے بعد غسل دے۔ مسئلہ نمبر 569۔ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے، اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گناہ گار ہے، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دے رہا ہو تو اس پر ضروری یہ ہے کہ شرمگاہ پر کپڑا ڈال دے، لیکن اگر شرمگاہ پر کپڑا نہ ڈالے اور اس کی نظر اس کی شرمگاہ پر پڑ جائے، یعنی غسل دینے والی کی نظر میت کی شرمگاہ پر پڑ جائے، تو ایسی صورت میں غسل دینے والا گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا ہے، غسل صحیح رہے گا۔ مسئلہ نمبر 570۔ اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست دور کرے، اور اولیٰ یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن پاک ہو۔ مثال کے طور پر اگر میت کے بدن پر نجاست لگی ہو، عین نجاست کا مطلب یہ ہوتا ہے پیشاب پخانہ وغیرہ، خون وغیرہ اگر لگا ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس نجاست کو پہلے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، اس کے بعد غسل دیا جائے۔ اگر کوئی شخص نجاست کو پاک کرنے سے پہلے غسل دے تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر میت کے بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے جلد تک پانی نہ پہنچ سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس چیز کو ہٹانا بھی ضروری ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔